الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام علی الرسول الأمی المکی المدنی القرشی الأجمی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقمین المطہرین ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم فزت برب الكعبة عزاداران مظلوم سید الشہداء یقیناً یہ فقرہ اس وقت ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین کی زبان مبارک کی عصمت معاف پر جاری ہوا کہ جس وقت زہر آلود تلوار جو ابن ملجم کے ہاتھ میں تھمی ہوئی تھی اور عین سجدے کے موقع پر اس نے جس وقت مولا کے سر مبارک پر تلوار ماری ہے، امیر المومنین کی زبان پر بے سابقہ یہ جملہ جاری ہوا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب نہ جانے کتنے کتنے مارے کے کتنی جنگوں میں دیکھا گیا، کبھی کسی موقع پہ علی کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا۔ کتنی بڑی بڑی جنگیں ہمارے اور آپ کے مولا نے لڑی ہیں، 80 لڑائیاں لڑی، اور تمام لڑائیوں میں ہمارے اور آپ کے مولا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے مصداق ٹھہرے، مگر کسی بھی موقع پہ علی کی زبان پر یہ فقرہ نہیں ہے۔ مصیبتیں بھی آئیں، ضربتیں بھی لگی، تیغوں سے زخمی ہوئے، تیروں سے زخمی مولا ہوئے بہت سی جنگوں میں، لیکن یہ انداز علی کا مولا کا کبھی پایا نہ گیا، کیونکہ مولا کو معلوم تھا یہ ہمارا آخری لمحہ ہے دنیا سے جانے کا اور 13 رجب کو کعبے میں آنے کا، یعنی دونوں رخ مولا کو پتا تھے کہ کعبے میں ہم کب آئے ہیں اور مسجد طوفہ سے ہمیں کب جانا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم دنیا میں آئیں تو ذکر الہی کے ساتھ آئیں اور دنیا سے جائیں تو ذکر الہی کے ساتھ جائیں۔ یہ بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس امیر المومنین نے اپنی محبت کے سائے میں ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ ارباب ادا آنسوؤں کے ساتھ یہ سنیے بھی، ان پر عمل بھی کیجئے، بے نمازی نہ رہیے، کبھی نماز کو ترک نہ کیجئے اگر علی کی محبت دل میں بسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے سوتے ہوئے ابن ملجم کو صحن مسجد سے جو علی اٹھا رہا ہو، اٹھ جاؤ بندگان خدا، اٹھ جاؤ بندگان خدا، اٹھ جاؤ، حی علی خیر العمل، یہ عمل خیر کا موقع ہے، اللہ حی علی الصلاۃ، یہ نماز کا موقع۔ آپ سوچئے اس وقت ابن ملجم سو چکا تھا، خنجر کو اپنے آستین میں چھپائے ہوئے سو چکا تھا، لیکن واہ رے مولا تیرا کلیجہ ہما شما ہوتا جو گھر سے باہر نہ آتا، مگر واہ رے مولا سوتے ہوئے ظالم کو علی نے اٹھایا ہے۔ پتا ہے کہ میرا قاتل ہے، پتا ہے کہ یہ ضربت لگائے گا، مگر اٹھایا، یہ بتاتے ہوئے اٹھایا کہ ہم پورے زمانے کے امام ہیں، ہم حجت خدا ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی جو ہمیں مانے ہم اس کے امام، نہیں، سب کے امام ہے علی۔ اللہ اکبر۔ جو نہیں مانتے علی اس کے بھی امام ہیں، جو مانتے علی اس کے بھی امام ہیں۔ اللہ کیسا تھا وہ ابن ملجم، سیاہ قلب والا، کیسا تھا وہ ابن ملجم، سیاہ نیت والا۔ اگر وہ چاہتا تو میں نے کئی مجلسوں میں یہ ذکر کیا، فضائل کی بات نہیں، مسائل کے عنوان پر عرض کر رہا ہوں، اگر وہ چاہتا تو یہ کہتا مولا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو قامت سے مجھے شادی کرنا ہے،
کروا دیجئے. کیا علی شادی نہیں کرواتے؟ لیکن آپ خود سوچئے اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ تو ابن ملجم نے کیا جواب دیا؟ مولا جس کو جہنم میں جانا نصیب ہو چکا ہو، لکھ چکا ہو، وہ کیسے آپ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے؟ اس نے خود اقرار کیا، اپنے جرم کا اقرار کیا، بتایا کہ جو جہنم جانا چاہتا ہو اس کو کوئی جنت کیا لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر. شربت لگی ہے صبح 19 میں، مولا علی بستر پر تڑپ رہے ہیں اور زخم کاری ایسا ہے کہ جب مولا حسن علیہ السلام نے بلایا ہے جراح کو تو جراح نے فوراً کہا سائڈ ہو کے مولا کچھ عورتیں بھی پس پردہ ہیں، الگ یہ بتائیں گے سچویشن. یہ حالات بہت خراب حالات ہیں، بہت عجیب سچویشن ہے، کیونکہ زخم بھی اتنا اندر تک جا چکا ہے کہ علی کے بچنے کی امید نہیں ہے. اور یہ اکیلے میں جب مولا حسن سے کہا ہے تو مولا حسن کے جیسے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی ہو. اللہ اکبر. سگے باپ کی طرح علی کے مصائب سنو، تب آنسو آئیں گے آنکھوں میں. یہ سمجھو میرا سگا باپ دنیا سے گیا، کیا علی سے بڑھ کے بھی کوئی کائنات میں باپ ہو سکتا؟ آئے جو دکھ میں بھی ساتھ دے، سکھ میں بھی ساتھ دے، دنیا میں بھی ساتھ دے، قبر میں بھی ساتھ دے، برزخ میں بھی ساتھ دے، محشر میں بھی ساتھ دے. اللہ علی سے بڑا کوئی پانے والا نہیں ہو سکتا. کائنات ارباب اللہ یہ سبب ہے، آپ دیکھیں حکمت دیکھیں. زخمی باپ ہے. جراح نے کہا حسن اگر کچھ دودھ لے کے آئیے تو تھوڑا زخم سے افاقہ علی کو ہو سکتا ہے. کرے بیت الشرف سے جیسی مولا حسن نکلے دیکھا یتیمانے کو یتیمانے کو اپنے ہاتھوں میں جانشین لیے ہوئے آقا مولا اب تک ہمیں ماننے والا علی تھا، اب ایک تو خدمت کا موقع دے اللہ. آواز کے ساتھ رویا کرو. اللہ یہ مختصر سا وقت ہے غم کا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں انسان ہوگا اور یہ لمحے آخرت کے منظر میں نقش کر لیے جائیں گے اور یہ مقید ہو جائیں گے ارباب اللہ. اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا ابن ملجم کا پکڑ کے جب لایا گیا ہے تو اس کو رسل سے باندھا ہوا تھا، مشقیں بدے ہوئے تھی. ہم نے مقتل میں پڑھا ہے کہ اب مولا علی کی پہلی نظر جو ابن ملجم کو پڑھی ہے تو ایک فقرہ یہ کہا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اور جیسے یہ کہا کہ فوراً مولا نے فرمایا حسن مجھے یہ قیدی اچھا نہیں لگتا، مشقیں کھول دو، مجھے قیدی اچھے نہیں لگتے. اللہ ضربت مارنے والا ابن ملجم علی کو گوانا نہیں ہے. یہ 40 ہجری کا واقعہ، ارے وہی 61 ہجری جب آئی علی کا کلبہ ایک رسم میں مارا گلے کسی کو اللہ جانے کیا حکمت ہوگی، اللہ جانے کیا علی کی سوچ ہوگی کہ مجھے یہ قیدی اچھا نہیں لگتا. کیا پتہ کوفے والوں کو رحم آ جائے، کیا پتہ میری زینب کو میری رائے کرنے سے کسی کو رحم آ جائے کہ مجھے یہ قیدی اچھے نہیں لگتے. اگر اللہ ایسا تھا وہ عاشورے کا دن کہ جب عباس کے ٹکڑے پرانے ہوئے، حسین پامان لقن میں ہوئے، 18 بھائیوں کی بہن مقتل میں میری دار ہو گئی. آخری 2-3 فقرے مشاہد کے ارباب ادا
اور مجلس تمام ہو گئی ہے. ہم والا کی فطرات ہے. یہ وہ علی اتنا ہمدرد علی، یہ وہ علی اتنا ہم علی، زمانے کو کھلانے والا علی، خود نہ کھانے والا علی، اللہ سو کی جو کی روٹیوں کو اپنے گھٹنوں پر توڑ کے کھانے والا، اور کائنات عالم کو اپنے بیٹے حسن کے دسترخوان سے سیر و سیراب کرنے والا علی زمانے کو بتا کے چلا گیا، سبق دے کے چلا گیا. ارباب اعظم آج کا دن کتنا غمناک ہے. پتا ہے آپ کو کہ آج کے دن کوئی یتیم نہیں ہوا. ذرا حسن کے دل سے پوچھئے، ذرا حسین کے دل سے پوچھئے، زینب کے دل سے پوچھئے. ابھی مرثیے میں آپ نے سنا جب تک سیدہ زندہ تھی جناب زینب ابن کلثوم کا دل باغ تھا. ماں کے جانے کے بعد بہت دل شکن ہو گئی تھی زینب. ماں کے جانے کے بعد بہت نازک مزاج تھا، مگر باپ کے جانے کے ساتھ ساتھ کتنا دل ٹوٹا ہوگا. میں نے روایت میں پڑھا، بڑا عجیب جملہ فقہ مقتل کا ہے. میں نے روایت میں پڑھا کہ جب علی دنیا سے جا رہے تھے تو مولا حسین کو قریب بلایا تھا اور بلا کے کچھ کان میں کہا. جب کان میں کہا تو دور سے زینب نے دیکھ لیا. اسی موقع پہ پوچھا بھیا یہ بتائیے کہ ابھی بابا نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ اور رو کے کہا آج نہیں، آج 40 ہجری ہے، آج نہیں، جب 61 ہجری آئے گی، سنا جب 61 ہجری آئے گی ہم تجھے بتائیں گے کہ بابا نے کیا کہا. لو عزادارو جب 61 ہجری آ گئی، کربلا کا معرکہ سامنے آیا، عشر عاشور کا وقت سامنے آیا، تو ہم جب حسین مقتل چلنے لگے تو زینب کو قریب بلایا. بہن تو نے پوچھا تھا نا کہ بابا نے کان میں کیا کہا؟ کہا بہن قریب تو آ جا، ذرا شانوں سے رینا کو تو ہٹا دے. شانوں کو رینا سے ہٹایا. حسین نے شانوں کے بوجھے لیے. زینب نے کہا بھیا اگر بابا نے آپ کے کان میں یہ کہا تو مرنے کے پہلے میری ماں نے بھی مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا زینب جب حسین مقتل جانے لگے تو میری طرف سے اس کے گلے کے بوسے لے لینا. اس کے گلے کے بوسے لے لینا. ادھر بہن نے بھائی نے گلے کے بوسے لیے، ادھر بھائی نے بہن کے کانوں کے بوسے لیے. اب علی کی بیٹی علی ہے نا، پوچھتی ہے بھیا جب آپ نے بوسے لیے میرے شانوں کے اور کان میں بابا نے یہ کہا تو اس کا راز بھی تو بتایا ہوگا. جملہ سنا، یہ بڑا عجیب مقتل کا جملہ ہے. بھیا بابا نے کان میں جب یہ کہا بوسے لے لینا تو اس کا راز بھی تو پوچھا ہوگا. ہاں بہن پوچھا تھا، بابا سے پوچھا تھا بابا شانوں کے بوسے لینے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بابا نے مجھے بتایا تھا حسین تیری شہادت کے بعد انسانوں میں اچھا آپ زینب کو بتا کہ ماں نے آخری لمحوں میں بوسے لینے کے لیے وصیت کی تھی. تو تو نے پوچھا تھا نا کہ کیوں اماں ہاتھوں کے کیوں نہیں، سینے کے کیوں نہیں، دل کے کیوں نہیں، پیشانی کے کیوں نہیں، گلے کے بوسے کیوں؟ کہاں پوچھا تھا؟ کہا اماں نے جواب کیا دیا تھا؟ کہا اماں نے جواب دیا تھا بیٹی مقتل میں یہی حسین کا گلا تیرا دروازے. عزاداروں مجلس تمام ہو گئی. آخری فطرہ مجلس تمام ہو گئی. روایت بتاتی ہے آخری دیدار کے بھی کچھ بقا سے آخری دیدار آ رہا ہے. علی دنیا سے جا رہے ہیں، علی دنیا سے جا رہے ہیں، حسرت سے کہیں حسین کو دیکھ رہے ہیں، کہیں حسن کو دیکھ رہے ہیں، کہیں زینب کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ام کلثوم کو، اور کہیں کم سے عباس. روایت بتاتی آخری لمحوں میں 21 کا روز جب آیا مولا علی نے تمام اپنی اولاد کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد کہا ہے حسن
تمام اولاد کو ہم نے آپ کے سپرد کیا اور آپ سے لے کے تمام اولاد کو اللہ کے سپرد کیا۔ اب یہ فقرات علی کی زبان پر جاری تھی۔ حسن ان اولاد کا خیال رکھنا، اے اولادوں اپنے بڑے بھائی حسن کا خیال رکھنا۔ لیکن ایک گوشے میں مکتب لکھتا ہے، ایک گوشے میں باب العوائد کھڑے ہوئے تھے۔ علی نے باب العوائد، اے میرے مولا عباس کے چاہنے والوں، سینے کی طاقت سے آپ تک یہ جملہ پہنچانا، میرے عباس تنہائی کے عالم ایک گوشے میں کھڑے تھے۔ علی نے عباس کو کسی کے حوالے جب نہ کیا تو کوئی کو برداشت کر سکے، مگر پالنے والی ماں یہ منظر برداشت نہ کر سکی۔ سایہ جب چھوڑے امیر کے سامنے آئی، آقا کیا کنیز سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ آقا کیا کنیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یوم البنین خیریت تو ہے؟ مولا ابھی پورے کنبے کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن میرے بیٹے عباس کا ہاتھ آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کرانی رونے لگے، رونے لگے علی۔ ایک بڑا آواز دی، این الحسین، این الحسین، این الحسین۔ حسین کہاں ہے؟ حسین قریب آئے، حسین قریب آئے۔ عباس کو بلایا، جملے سلم مقتل کے جملے، حسین قریب آئے، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ لیا اور لے کے ام البنین کے سامنے حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ حسین کو پہلا خطاب، حسین یہ دیکھو تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور اب عباس کو خطاب کیا، عباس، عباس میں نے تمہیں اسی حسین کے لیے مانگا۔ جب میرا حسین مدینہ چھوڑنے لگے تم مدینے میں نہ رہ جانا، سائے کی طرح حسین کے ساتھ رہنا۔ لو وصیتیں تمام ہو گئی ارباب اللہ، علی دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد علی یتیم ہو گئی۔ نہیں، صرف اولاد علی نہیں، پوری کائنات یتیم ہو گئی، ذرہ ذرہ یتیم ہو گیا۔ معصوم شہزادے پاک کا جنازہ لے کے سرداب نجف پہنچے، پیچھے کا حصہ خود اٹھایا، آگے کا حصہ فرشتوں نے اٹھایا، کیونکہ مولا نے وصیت کی تھی بیٹو پیچھے سے تم اٹھانا، آگے سے خود بخود نظام الہی ہے۔ جنازہ چلنے لگا، جنازہ چلنے لگا، آخر جنازہ مکمل تمام، جنازہ چلنے لگا۔ سرداب نجف پہ مخصوص مقام آیا، مولا نے وصیت میں فرمایا تھا جب جاؤ گے وہاں اچانک چلتے چلتے جنازہ رک جائے گا اور تم پھر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہیں پر جنازہ رکھنے کے بعد دائیں طرف حسن و حسین تھوڑی خاک ہٹانا، وہیں پر میری تختی لگی تمہیں مل جائے گی۔ یہ جناب نوح نے اپنے زمانے میں میری قبر کھودی ہے اللہ، اور وہی ہوا جب جنازہ رکھا گیا زمین پر جنازہ، تختی نکلی۔ اب بتائیں آپ کو قبر جب نمودار ہوئی تو بچوں نے جنازہ اٹھایا تو قبر سے آواز آئی، اے میرے لاڈلو میرے علی کو میرے حوالے کرو۔ اب میں جملہ کہوں گا، یہ کسی اور کی آواز نہیں تھی، یہ رسول خدا کی آواز تھی، رسول خدا کی آواز۔ دل کہتا ہے کہ علی نے دل کہتا ہے کہ علی نے رسول کے پاس جانے کے بعد اپنی ضربت کا حال نہ بیان کیا ہوگا۔ کیا بیان کیا ہوگا؟ سیدہ کی ٹوٹی پتلیوں کا مولا